میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم ان کے کمرے میں گئی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ماں تمہیں دیکھیں گی تو بہت شور کریں گی۔ شوہر نے کافی سارا ناشتہ آرڈر کیا تھا اور رسم کے مطابق میرے گھر والے بھی ناشتہ لے آئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی، اور جب میں نے ماں کو بتایا کہ میرا شوہر کس طرح اپنی ماں کے کمرے میں جانے سے منع کرتا ہے تو ماں کہنے لگی، ارے پاگل، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی ماں کی ذمہ داری تیرے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا ہے، تو بھی سکون کی سانس لے اور اپنی زندگی میں عیش کر۔ ویسے بھی ایک بیمار عورت کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ تمہارا شوہر ایک نیک بچہ ہے اور خود اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے مجھے تسلی دی تو میں بھی خاموش ہو گئی، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرا سسرال میں دل لگ گیا۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں موجود تھیں، میں بس ان پر نظر رکھتی اور ساس کے کمرے کا رخ کبھی نہ کرتی۔ میرے شوہر خود ہی ماں کی خدمت کرتے، انہیں بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، مگر سب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یرکان آخری اسٹیج میں ہے اور ان کی کسی بھی وقت موت ہو سکتی ہے۔ شوہر فیکٹری جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے اور جب وہاں سے واپس آتے تو ماں کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس سے جلن ہونے لگتی، کیونکہ شوہر کا زیادہ تر وقت ان کے پاس بیٹھ کر گزرتا تھا۔ شادی کو 3 ماہ گزر گئے لیکن شوہر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی کہ کیسے وہ اس قدر نیک اور خدمت گزار ہیں۔ اکثر اپنی ساس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو جاتی اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتی۔ میرے شوہر ماں سے کیا بات کرتے ہیں، لیکن وہ تو صرف اور صرف محبت بھری باتیں ہی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتی اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں انہیں بد دعا دینے کی کوشش کرتی۔ پھر شادی کے 4 مہینے اچانک ایک دن میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میرا شوہر اس وقت فیکٹری میں تھا اور نوکرانی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بلایا اور بتایا کہ ساس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے ساس کو پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اشارہ اور مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اچانک ان کی موت ہو گئی۔ میں نے چیک کیا تو ان کا سانس رک چکا تھا۔ میں نے فوراً شوہر کو فون کر کے گھر بلایا۔ میں تو یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ ماں کے انتقال کی خبر سن کر ان پر کیا بیتے گی۔ اپنی ماں کے بغیر تو ان کا ایک ایک پل سکون سے نہیں گزرتا تھا، اور اب تو ان کی ماں ہی مر گئی تھی۔ میں بے چینی سے شوہر کے انتظار میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، اور جب وہ لوٹ کر واپس گھر آئے تو ان کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل نارمل ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح ماں کا اچانک انتقال ہوا، مگر شوہر بالکل چپ تھے۔ انہوں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، ماں نے تم سے کوئی بات تو نہیں کی؟ میں نے بتایا کہ ہاں، اشاروں میں مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آئے۔ شوہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ماں کے کمرے میں جا کر انہیں چیک کیا اور کہنے لگے کہ واقعی ماں مر چکی ہے۔ ان کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں حیران رہ گئی، اور پھر اچانک وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا یہ مر گئیں، اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے لگا کہ ماں کی موت کا صدمہ میرے شوہر کے دماغ پر سوار ہو گیا ہے۔ ماں کے مرنے سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی تھی؟ پتہ نہیں میرے شوہر کو اچانک کیا ہو گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ماں کے سامنے بیٹھ کر بہت روئیں گے۔ اپنے شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے بہت سے رشتہ داروں کو کال کر دی۔ پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی جو کچھ ہوا، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری ساس کے انتقال کا سن کر آئے سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میرا شوہر جو
گھنٹہ پہلے خوش ہو رہا تھا، اب زمین پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر شوہر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے دھکیل دیا اور کہنے لگے کہ سب کچھ خاک ہو گیا، میری سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی، میری ماں مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی، اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، قسمت نے مجھے کیسا ستم کر دیا۔ شوہر اپنا سر پیٹتا اور روتا جا رہا تھا اور میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھی۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کو بہت صدمہ لگا ہے، لیکن یہ میں تھی جو جانتی تھی کہ شوہر کو کس بات کا صدمہ تھا۔ تدفین کے مراحل طے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ شوہر غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں آئے اور ساس کا سارا سامان اٹھا کر پھینکنے لگے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کی خدمت میں گزار دی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا بھلا کر کے جائیں گی، لیکن یہ عورت جاتے جاتے مجھے ایک کنگال کر کے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے، مجھے بھی تو کچھ بتائیں، کیونکہ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میری ساس کے مرنے کے بعد ایک وکیل آیا تھا اور وہ میری ساس کی وصیت میرے شوہر کے حوالے کر کے چلا گیا۔ شوہر نے جیسے ہی وہ وصیت نامہ پڑھا، اس کے بعد سے ان کا حال ایسا ہوا تھا۔ میری بات سنتے ہی شوہر نے غصے میں کہا کہ یہ عورت میری ماں نہیں بلکہ ایک ٹائم تھی جو میری ماں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ یہ میرے باپ کی پہلی بیوی تھی اور میرے باپ نے اولاد کے لیے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی، لیکن یہ بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی کہ ساری جائیداد اور فیکٹری میرے باپ کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی کی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور میری ماں نے اس عورت کے ساتھ سسک سسک کر زندگی گزار دی، لیکن اس عورت کو ہم پر ذرا ترس نہیں آیا اور میری ماں ایسے ہی چل بسی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت پر بہت خطرناک بیماریوں نے حملہ کر دیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح سے اس سے جائیداد اپنے نام کروا لوں، لیکن یہ بہت ڈھیٹ نکلی۔ میں نے بھی اس عورت کو الٹا غلط ادویات دینا شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس مجھے بد دعا دیتی رہتی، مگر میں اس کے سامنے نیک بن جاتا۔ اب مرنے کے بعد وصیت کے مطابق اس نے ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی ہے۔ میں نے اس بڑھیا کی اتنی خدمت کی، لیکن مجھے اس کا کیا صلہ ملا؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انہیں بہت نیک اور خدمت گزار بیٹا سمجھتی تھی، لیکن وہ تو یہ سب دولت کے لیے کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مارا تھا، اور اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا کی نظروں میں ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا، لیکن در حقیقت وہ دولت کا پجاری نکلا۔ لیکن بالآخر میرے شوہر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں وہ فیکٹری چھوڑنی پڑی۔ آج میرا شوہر اپنی ہی فیکٹری میں ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے۔ میرے شوہر کی سگی ماں نے بھی دولت کی خاطر ہی میرے سسر سے شادی کی تھی، اور یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ مرنے سے پہلے میری ساس جان گئی تھی کہ ان کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے، اسی لیے وہ انہیں اشاروں میں بد دعائیں دیا کرتی تھی، اور اب ان کی بد دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ ایک روز میرے شوہر کا ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گئے۔ میں مجبوری میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی ہوں، کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہے ہیں، دن رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، کیا مجھے ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس سے خلا لے کر دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔